جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہے، اس کا روزہ روزہ نہیں ہے جس کے دل کے اندر عظمت مصطفیٰ نہیں ہے، اس کا تہجد تہجد نہیں ہے جس کے دل کے اندر عظمت مصطفیٰ نہیں ہے، بلکہ کوئی عبادت اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل میں پیغمبر کی عظمت نہ ہو۔ یہ سیرت کا جو پہلو جس کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ ہے، اسی انبیاء کے وعدے کی طرف اشارہ کیا۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب۔ اے میرا پیغمبر وہ وقت یاد کر جب عالم ارواح کے اندر میں نے تمام انبیاء کی روحوں کو عام لوگوں کی روحوں سے الگ کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی روحیں موجود تھیں۔ اللہ نے انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا، او میرے پیغمبروں میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کرو، جب میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا تمہارے سروں پہ نبوت کا تاج ہوگا، تمہارے ہاتھوں کے اندر نبوت کی کتاب ہوگی۔ میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کرو جب تمہارے اندر میرا وہ پیغمبر آئے گا جس کے بارے میں خدا اعلان کرتا ہوں لولا کلمہ خلقت الافلاق، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں نے اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا، اگر میں نے اسے پیدا نہ کرنا ہوتا اور نبیوں میں تمہیں نبوت نہ دیتا، تمہیں کتاب نہ دیتا، میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وہ میرا پیغمبر جب تمہارے اندر تشریف لائے گا تم سارے اس پہ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ یہ عالم ارواح کا واقعہ اللہ نے انبیاء کو دنیا میں بھیجنا شروع کیا۔ ہر پیغمبر کے ذمے اللہ نے دو کام لگائے، جا میرا پیغمبر جا کے دنیا والوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کر اور بشارت دے میرے اس آخری پیغمبر کی جس کے صدقے تجھے بھی نبوت ملی ہے۔ ہر پیغمبر نے دو اعلان کیے۔ آدم علیہ السلام نے آ کے بھی یہی اعلان کیا، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں اور انتظار کرو اس آنے والے کا جس کے صدقے اللہ نے مجھے بھی نبوت دی۔ نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام نے بھی یہی اعلان کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو جھولی اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ ہی لیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ کا گھر تعمیر کیا، بیت اللہ تعمیر ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھا کے اللہ کے سامنے اس اپنے کام کی اجرت اور مزدوری مانگ رہے ہیں۔ ہم اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اجرت میں کیا مانگتے ہیں؟ دولت مانگتے ہیں، اجرت میں پیسہ مانگتے ہیں۔
اجرت میں ڈالر مانگتے ہیں. دونوں پیغمبر اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں. بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. اب دونوں پیغمبر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے کام کی اجرت مانگ رہے. ربنا وبعث فیہم رسولا. یا اللہ ہم نے تیرا گھر تعمیر کیا, ہم نے خود تعمیر نہیں کیا, تیرے کہنے پہ تعمیر کیا. یا اللہ میں تیرا پیغمبر ابراہیم اور میرا 30 سالہ بیٹا اسماعیل اپنے کام کی اجرت مانگتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم مانگ کیا اجرت مانگتا ہے؟ کوٹھی چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں, بنگلہ چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں, دولت چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن ابراہیم خلیل نے اللہ کے سامنے ایک ہی عرض کی, یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے ایک وہ چاہیے جو تیرے خزانے قدرت میں ہے. یا اللہ مجھے اجرت کے اندر تیرا وہ آخری پیغمبر چاہیے جس پیغمبر کے صدقے تو نے ساری کائنات بنائی, جس کے صدقے مجھے نبوت ملی. یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اس پیغمبر کو میرے اور میرے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں بھیج دے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ نے ساری کائنات کا نقشہ رکھ دیا. موسیٰ علیہ السلام ساری کائنات پہ نظر ڈال رہے ہیں. ایک چہرہ سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا. یا اللہ یہ کون ہے؟ ذرا توجہ کیجئے. یا اللہ یہ باقی بھی تو سارے انسان ہیں, لیکن یہ ایک چہرہ جو سورج کی کرنوں کی طرح چمک رہا ہے, یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے کلیم یہ وہ ہے, اگر میں نے اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے نبوت نہ دیتا, اگر میں نے اسے پیدا نہ کرنا ہوتا میرا کلیم کوہ طور پہ تو میرے ساتھ کلام نہ کرتا. موسیٰ کلیم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, یا اللہ مجھ سے نبوت لے لے, مجھ سے کتاب لے لے, مجھے اس اپنے پیغمبر کا امتی بنا دے. ذرا غور کر اپنے پیغمبر کی عظمت پہ کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. یا اللہ نبوت مجھ سے لے لے, یا اللہ کتاب لے لے, یا اللہ مجھے اس آخری پیغمبر کا امتی بنا دے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے تو آ کے نام لے کے بتا دیا لوگوں میں عیسیٰ اللہ کا پیغمبر ہوں, لیکن میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد وہ رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. کان کھول کے سن لو, میں عیسیٰ پیغمبر تمہیں اس آخری پیغمبر کی بشارت دیتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے نبوت دی ہے, جس کی وجہ سے مجھے انجیل ملی ہے. لوگوں اگر وہ پیغمبر تمہاری زندگیوں کے اندر آ جائے, اس پیغمبر پہ ایمان بھی لانا, اس کی مدد بھی کرنا. جہاں تک پیغمبر کی عظمت کا تعلق ہے اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
ہر پیغمبر نے آ کے میرے پیغمبر کی عظمت کو بیان کیا. آپ اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ معراج. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے, واپس آ کے آپ نے اپنا واقعہ معراج بیان کیا. کچھ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہتا ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا, وہاں سے آسمانوں پہ گیا, 7 آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا پہ پہنچا, اللہ سے ملاقات کر کے راتوں رات آ گیا. ہم مسجد اقصی تک جاتے ہیں 1 مہینے کا سفر طے کر کے, واپس آتے ہیں 1 مہینے کا سفر طے کر کے. تو کہتا ہے میں راتوں رات ہو آیا. ہم نہیں مانتے, عقل میں بات نہیں آتی. کسی نے جا کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بتا دیا, ابو بکر جس پیغمبر کا تو کلمہ پڑھتا ہے جانتا ہے وہ پیغمبر اعلان کیا کر رہا ہے. ابو بکر نے سنا, دربار رسالت میں حاضر ہوئے, آقا سننے میں آیا ہے آپ معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے. آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر, اللہ نے مجھے معراج کروائی ہے. اب ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کرتے ہیں, آقا ذرا ایمان کی تازگی کے لیے مجھے وہ واقعہ تو سنائیے. دل میں پیغمبر کی عظمت ہے, نبی کا احترام اور مقام ابو بکر جانتا ہے. ابو بکر نے دلیل نہیں مانگی, کہا آقا مجھے ذرا ایمان کی تازگی کے لیے واقعہ سنائیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں حتیم کے اندر لیٹا ہوا تھا, میرے پاس 2 فرشتے آئے, انہوں نے آ کے میرا سینہ چاک کیا, میرا دل حوض کوثر کے پانی سے دھویا. ابو بکر کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا, آمنا وصدقنا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر میں مسجد حرام سے نکلا, میرے سامنے جنتی سواری براق تھی. ابو بکر صدیق کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا, آمنا وصدقنا یا رسول اللہ. ابو بکر میں اس براق پہ سوار ہوا, وہ براق وہاں قدم رکھتی تھی جہاں میری نگاہ جاتی تھی. ابو بکر صدیق کہنے لگے آمنا وصدقنا یا رسول اللہ. ابو بکر میں براق پہ سوار ہو کے میں مسجد اقصی کے اندر پہنچا, سارے لوگ صفیں باندھ کے کھڑے تھے. میں نے مسجد اقصی کا ماحول دیکھا, میں نے جبرائیل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ کھڑے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا آقا یہ انبیاء کھڑے ہیں, آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء صفے باندھ کے کھڑے ہیں. جبریل یہ کیوں کھڑے ہیں؟ آقا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. جبریل ان کو نماز کون پڑھائے گا؟ جبریل نے میرا بازو پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا. ابو بکر کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا, آمنا وصدقنا یا رسول اللہ. ابو بکر میں مسجد اقصی سے نکلا, آسمان کی طرف سیڑھی لگائی گئی, میں پہلے آسمان پہ پہنچا, میں نے آدم
علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے تیسرے ساتویں آسمان پہ پہنچا، میں نے سارے انبیاء سے ملاقاتیں کی، جبریل میں ساتھ، ابو بکر میں ساتھ، آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گیا، جبریل رک گیا، اگر یکسرے موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، آقا میری انتہا ہو گئی، میں اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا، میرے پر جل جائیں گے۔ ابو بکر سامنے بیٹھا ہے اور ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر روتا کیوں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے رو کے جواب دیا، آقا وہ تو جبرائیل تھا، نوری تھا، جل جانے کے خوف سے آپ کا ساتھ چھوڑ گیا، پیدا کرنے والے کی قسم جبریل کی جگہ ابو بکر ہوتا، جل جاتا لیکن ساتھ نہ چھوڑتا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر تو میری ہر بات کی تصدیق کر رہا ہے، دلیل مجھ سے نہیں مانگتا؟ ابو بکر نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا آقا ہم نے آپ کو نبی مانا ہے، اور نبی ماننے کا مطلب یہ ہے آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات میری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ سیرت کا ایک پہلو جس کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ ہے وہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، عظمت مصطفیٰ کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ دل کے اندر نبی کی عظمت نہ ہو ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ ایمان کی بنیاد ہی نبی کی عظمت ہے، بلکہ اکابرین اہل سنت والجماعت نے تو بڑے واضح لفظوں کے اندر لکھا ہے، نبی کی ذات تو دور کی بات ہے، اگر کوئی آدمی توہین اور بے ادبی کے ارادے سے میرے پاک پیغمبر کے پاؤں مبارک کی جوتی مبارک کو توہین کے ارادے سے جتڑی کہہ دے، پکا ٹھکا کافر ہے۔ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ جوتا عام جوتا نہیں ہے، اس کو میرے پیغمبر کے پاؤں کی نسبت مل گئی۔ بلکہ اور دو قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں، روضہ اقدس کے اندر جہاں حضور علیہ السلام آرام فرما ہے، نبی کے وجود اطہر کے ساتھ آج بھی جو مٹی مس ہو رہی ہے، اس مٹی کا مقام اللہ کے عرش سے زیادہ ہے، اللہ کی کرسی سے زیادہ ہے، لوح و قلم سے زیادہ ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، بلکہ بخدا جنت کا بھی اس وقت تک کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ جنت کے اندر میرے آقا کے پاؤں مبارک نہ لگ جائے۔ تو ایمان کا مسئلہ ہے، نبی کی عظمت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا نبی صرف اپنی عظمت منوانے کے لیے آیا تھا؟ 40 سال تک مکہ والے نبی کی عظمت مانتے تھے، 40 سال تک نبی کے راستے میں پھول بھی بچھاتے تھے، صادق اور امین بھی کہتے تھے، اپنی امانتیں میرے پیغمبر کے پاس رکھواتے تھے۔ ان کے دل کے اندر بھی 40 سال تک پیغمبر کی عظمت تھی، لیکن یکدم کیوں بدل گئے؟
آج ہم غور کریں سیرت کا دوسرا پہلو جس کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ ہے. نبی معراج پہ گئے, نبی کو عظمت مل گئی, انبیاء کی امامت کروائی, عظمت مل گئی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے نبی کے آنے سے پہلے بشارت دی, عظمت مل گئی. عالم ارواح کے اندر اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا, عظمت مل گئی. اس عظمت کا تعلق تو میرے پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہے. کیا مجھے اس پہ بھی بات کرنی ہے یا نہیں, جس کا تعلق میری زندگی کے ساتھ ہے؟ جو پیغمبر مجھے عمل دے کے گیا ہے, مجھے نمونہ دے کے گیا ہے, مجھے اپنی سیرت دے کے گیا ہے, اپنا کردار دے کے گیا ہے, سیرت کا وہ پہلو جس کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ ہے, اس کا نام ہے سنت مصطفیٰ. کیا نام ہے؟ سنت مصطفیٰ. جس طرح عظمت مصطفیٰ کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے, اسی طرح سنت مصطفیٰ کے بغیر بھی نجات ممکن نہیں ہے. میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں. ایک آدمی اپنے باپ کو کہتا ہے, ابا حضور میرے دل کے اندر آپ کی بڑی عظمت ہے, میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے, پوری سوسائٹی کے اندر آپ جیسا کوئی آدمی ہے ہی نہیں, صبح سے لے کے شام تک اپنے باپ کے لیے محبت کے دعوے کرتا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا ذرا باہر سے ایک گلاس پانی کا تو میرے لیے لے آؤ. اب بیٹا کہے ابا حضور دل میں آپ کی عظمت بڑی ہے, محبت بڑی ہے, احترام بڑا ہے, لیکن باہر سردی ہے, یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. ایمانداری سے بتائیے یہ بیٹا اپنے باپ کی سچی محبت کا دعوے دار ہے, جھوٹی محبت کا؟ ذرا اونچی آواز سے اور کیجئے. کہیں نبی کے ساتھ محبت کا تعلق ہمارا بھی یہی تو نہیں ہے؟ آپ ناراض ہو گئے؟ میں صبح سے لے کے شام تک کہوں آقا میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے, آقا میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے, اور میرا پیغمبر کہے اے میرے امتی سود حرام ہے, میں کہوں آقا سود نہ لوں تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ ایمانداری سے بتائیے دعوی محبت سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ میں کہوں آقا میرے دل میں آپ کی بڑی عظمت ہے, بڑا احترام ہے, اور میرا پیغمبر کہے میرے امتی الراشی والمرتشی الہما فی النار, رشوت لینے والا بھی جہنمی, رشوت دینے والا بھی جہنمی. میں کہوں آقا محبت تو میرے دل میں آپ کی بڑی ہے, لیکن میں رشوت نہ لوں, اولاد کا مستقبل کیا ہوگا؟ رشوت نہ لوں بیٹے کو گاڑی کیسے ملے گی؟ رشوت نہ لوں میرا بنگلہ کیسے بنے گا؟ میں کہوں آقا میرے دل کے اندر آپ کی بڑی محبت ہے, آپ کی بڑی عظمت ہے, آپ کا بڑا احترام ہے. میرا پیغمبر کہے میرے امتی میرا منادی روزانہ 5 وقت تجھے آواز دیتا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح, آجا نماز کے لیے, آجا کامیابی کے لیے. میں کہوں آقا محبت تو بڑی ہے, لیکن نماز کے لیے میں اپنا ڈیرا نہیں چھوڑ سکتا, نماز کے لیے میں اپنی دکان نہیں چھوڑ سکتا, نماز کے لیے میں اپنی کرکٹ نہیں چھوڑ سکتا, نماز کے لیے میں اپنی جم نہیں چھوڑ سکتا. ایمانداری سے بتائیے کیا ہم دعوے محبت میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے. کیوں حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ.
لوگوں کان کھول کے سن لو، ایک طرف میری ذات ہے، ایک طرف میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میری ذات کے ساتھ محبت کی، اور جس نے میری ذات کے ساتھ محبت کی کان معی فی الجنہ، جنت کے اندر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی سنت جس کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ ہے، یہ سیرت کا وہ اہم پہلو ہے۔ ہر سال ربیع الاول آتا ہے، سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کی میلاد کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی کی عظمت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہم سیرت کے جلسے اور پروگرام سے ایک ارادہ اور تہیہ کر کے جائے، انشاءاللہ آئندہ سنت مصطفیٰ کی پابندی ہوگی انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نبی کی ذات کے ساتھ محبت اور نبی کی سنت پہ عمل، دونوں کو کس طرح جمع کرتے ہیں؟ علماء کرام تشریف فرمائیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہے، آخری وقت آ گیا، حضرت طلحہ دنیا سے جانے لگے، اپنے گھر والوں کو بلایا، جمع کیا، کہا گھر والوں مجھے لگتا ہے میں آج رات میں فوت ہو جاؤں گا، میری زندگی کا آخری دن ہے، لیکن میں تمہیں 2 وصیتیں کر کے جاتا ہوں۔ اگر رات کو میرا انتقال ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرنا، میرے جنازے اور میرے کفن دفن کے اندر تاخیر نہ کرنا، اس لیے کہ میرے پیغمبر کی سنت اور تعلیم ہے، اگر تم میں سے کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار دنیا سے چلا جائے اس کے کفن دفن کے اندر تاخیر نہ کرو۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، بندہ دبئی سے آ رہا ہے، بندہ کراچی سے آ رہا ہے، اب انتظار ہو رہا ہے، بھائی فلاں بھائی نہیں پہنچا، فلاں چچا نہیں پہنچا، انتظار کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ مسئلہ یاد رکھیے، جنازے کے اندر اتنی زیادہ تاخیر کرنا جس کی وجہ سے اس میت کے احوال، اس کے جسم پہ تبدیلی کا خدشہ ہو، علماء نے اس کو حرام لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے، آپ کی تعلیم یہ ہے، اگر کوئی مر جائے جلدی سے جلدی اس کو اپنے آخری ٹھکانے تک پہنچاؤ۔ صحابی رسول گھر والوں کو وصیت کر رہا ہے تاخیر نہ کرنا، نبی کی سنت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اور میری دوسری وصیت یاد رکھنا، اگر رات کو میں مر جاؤں میری موت کی اطلاع میرے نبی کو نہ دینا، اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام کو میری وفات کی خبر پہنچے گی، خدا کا پیغمبر راتوں رات میرے گھر آئے گا، راستے میں چند یہودیوں کے گھر ہیں، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے کوئی یہودی میرے پیغمبر کی ذات کو تکلیف نہ پہنچا دے، یہ دھبا قیامت تک میرے سر لگے گا کہ طلحہ کے گھر حضور اس کے جنازے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں یہودیوں نے میرے پیغمبر کو تکلیف دی ہے۔ ذات نبی سے محبت کتنی ہے، نبی کی ذات کی عظمت کتنی ہے۔ اپنے کون ہے ایسا آدمی جو مدینہ منورہ میں ہو، حضور علیہ السلام موجود ہوں، کون ایسا آدمی ہے جس کا جینا چاہتا ہو کہ میرا جنازہ خدا کا پیغمبر پڑھائے؟ لیکن صحابی کی محبت دیکھیے، میں اپنے جنازے کی وجہ سے اپنے آقا کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا۔ ایک طرف نبی کی ذات کی محبت ہے، دوسری طرف نبی کی سنت پہ عمل ہے۔ آج ہمارے ہاں
نبی کی عظمت تو ہے، لیکن نبی کی سنت، نبی کی تعلیمات ہم سر سے لے کے پاؤں تک، ہمارا پورا وجود۔ اور ایک واقعہ یاد آ گیا، پرانے دوست جو بیٹھے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، ایک وقت لاہور کے اندر صرف 2 کالج تھے، ایک مسلم کالج اور ایک خالصہ کالج۔ مسلم کالج مسلمانوں کا تھا، خالصہ کالج سکھوں کا تھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، آخری دن ہے امیر شریعت کے، مسلم کالج کے چند نوجوان امیر شریعت کے پاس گئے، ملاقات کے لیے بیٹھے، باتیں شروع ہو گئی۔ باتوں باتوں میں وہ نوجوان کہنے لگے، حضرت مسلم کالج کے اندر داڑھی رکھنا بڑا مشکل کام ہے، مسلم کالج کے اندر داڑھی رکھنا بڑا مشکل کام ہے، لڑکے ہمیں تانے دیتے ہیں، لڑکے ہماری ہوٹیں کرتے ہیں۔ امیر شریعت لیٹے ہوئے تھے، آپ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آخر خاندان نبوت تھا، نبی کا خون تھا۔ امیر شریعت نے ایک لمبا سانس لیا اور لمبا سانس لے کے فرمانے لگے، ہاں مسلم کالج کے اندر تو مشکل ہے، خالصہ کالج کے اندر آسان ہے۔ اس وقت یہ سکھوں کے اندر مونے سکھ نہیں تھے، اس وقت ہر سکھ اپنے گرو کی اقتدا کے اندر داڑھی رکھتا تھا۔ امیر شریعت فرمانے لگے، خالصہ کالج کا نوجوان تو اپنے چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے اپنے گرو کی اقتدا میں، اور ایک مسلم کالج کا نوجوان ہے وہ اپنے پیغمبر کی سنت سمجھ کے اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا۔ کہیں بیوی نہ بگڑ جائے، خاندان والے کیا کہیں گے، کالجیے لڑکے کیا کہیں گے۔ حضور علیہ السلام کی سنت، نبی کی تعلیمات، یہ جو سیرت کا اہم پہلو ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ سولی چڑھ گئے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ زندہ موجود ہے۔ ایمان ہے یہ کوئی نہ؟ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 40 سال تک حکومت کریں گے، اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت کے مطابق۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک بیٹے کا نام محمد ہوگا، دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائیں گے، میرے روزے اطہر پہ آ کے عیسیٰ ابن مریم سلام پڑھیں گے۔ فرمایا اس دن میں اپنے بھائی عیسیٰ کے سلام کا جو جواب دوں گا، مدینہ کے سارے لوگ میرا جواب سنیں گے۔ روضہ اقدس کے اندر آج بھی ایک قبر کی جگہ باقی ہے، اور وہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ۔ حضور کے روضہ اطہر کے اندر دفن ہوں گے۔ یہ تو ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دے دی، ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اب ہم جو مرضی کرتے رہے، جو عیسائی جو مرضی گناہ کرتا رہے، ہمارا پیغمبر سب کے گناہوں کا کفارہ دے گیا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔
مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے نبی کی زندگی 23 سالہ زندگی، 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس زندگی کو بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے پیغمبر کے امتیوں، یہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، نبی کی سنت تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم سنت پہ عمل کرو گے تو تم نبی سے محبت کے دعوے میں بھی سچے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب دونوں چیزوں کو جمع کیا، ذات پیغمبر کی عظمت اور نبی کی سنت پہ عمل، اللہ نے انعام کیا دیا؟ اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے صحابہ کو معیار اور کسوٹی بنا دیا۔ اور قیامت تک آنے والے لوگوں، اگر تمہارا ایمان نبی کے صحابہ کے ایمان جیسا ہوا تو تمہارا ایمان قبول ہوگا، اگر تمہارا ایمان نبی کے صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ نے ایمان کو معیار کیوں بنایا؟ اس لیے کہ صحابہ نے صرف زبان سے نبی کی محبت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ خلفائے راشدین کا دور نہیں ہے، زمانہ نبوت ہے، نبی معاشرے کے اندر موجود ہے، نبی سوسائٹی کے اندر موجود ہے، قرآن اتر رہا ہے، نبی صحابہ میں موجود ہے۔ اللہ اس وقت صحابہ کو خطاب کر کے کہتا ہے او میرے پیغمبر کے صحابہ، اگر یہ کافر لوگ، اگر یہ مشرک لوگ، اگر یہ منافق لوگ تمہارے جیسا ایمان لے کے آئیں گے تو میری بارگاہ میں ان کا ایمان قبول ہوگا۔ نبی کے زمانے کے اندر صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا جا رہا ہے، صحابہ کے ایمان کو کسوٹی بنایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے سیرت کے دونوں پہلوؤں کو جوڑا، دل کے اندر پیغمبر کی عظمت بھی تھی، اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورے وجود کے اندر نبی کی سنت بھی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اس سے زیادہ بولنے کی سخت نہیں ہے، یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی موقع ملا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔